بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 142 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت زمان الوجوب والواجب سے لے کر وقد اعترض علی امکان الواجب المعلق تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، زمان وجوب اور زمان واجب کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، واجب معلق کے بارے میں اقوال اور ادلہ کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں زمان الوجوب والواجب، وجوب اور واجب کا چندین مرتبہ گزشتہ دروس میں فرق بیان ہو چکا ہے، لہذا ادھر تکرار نہیں کیا جا رہا۔ اب ایک طرف سے وجوب ہے جو کہ فعل اللہ ہے، دوسرے سے واجب ہے جو کہ فعل مکلف والعباد ہے۔ ایک صورت ہے کہ دونوں کا وقت ایک ہے، نمبر 2۔ دوسری صورت ہے کہ وجوب کا وقت پہلے ہے، واجب کا بعد میں ہے، اور تیسری اس کے برعکس صورت ہے، واجب پہلے وجوب کا وقت بعد میں۔ یہ 3 صورتیں، لیکن ان میں سے ایک صورت پہ بحث ہوگی۔ اس کا ادھر جو نام دیا گیا ہے اس کو نام دیا گیا واجب معلق، جس کے بارے میں ادھر سے آغاز کرتے ہیں۔ لا شک فی ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بکاملہ علی زمان الوجوب، بدون شک ممکن نہیں کہ وجوب کا وقت مقدم ہو بطور کامل۔ بطور کامل اس لیے کہا چونکہ ممکن ہے کہ بعض موارد میں ہو سکے، یعنی بطور کامل ممکن نہیں ہے کہ وجوب کا وقت مقدم ہو واجب کے وقت پر۔ اچھا، اس کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس لیے کیونکہ وجوب تقاضا کرتا ہے کہ متعلق وجوب ہو، متعلق وجوب یعنی واجب کو انجام دیا جائے۔ اگر وجوب ہو واجب نہ ہو تو پھر وجوب کا معنی نہیں بنتا، یعنی حکم ہو موضوع نہ ہو، متعلق نہ ہو، تو اس کا حکم کے ہونے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ در حالانکہ اگر وجوب یہ تقاضا نہ کرے تو وجوب کے زمانے میں واجب کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر وجوب واجب کے ہونے کا تقاضا نہ کرے یا واجب کے انجام دہی کا تقاضا نہ کرے تو پھر واجب کی امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی اس کو انجام دے، کیونکہ فرض یہ کہ واجب کا زمانہ نہیں ہے۔ اسی طرح واجب کے وقت میں وجوب نہیں ہوتا جو تعلق پیدا کرے واجب کے ساتھ، کیونکہ فرض ہے کہ وجوب کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، نتیجے میں امتثال امر بھی درست نہیں ہوگا چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ جب وقت ہی اس کا نہیں ہے تو امتثال کس چیز کا ہوگا؟ ولیکن وقال کلام فی انہ حل یمکن ان یبدأ یا یبدأ بھی پڑھا جا سکتا قبلہ او لا۔ اختلاف اس میں ہے، یعنی یہ تو اختلافی بات نہیں تھی، اس میں اختلاف ہے کہ آیا ممکن ہے کہ آغاز یبدأ کی ضمیر جا رہی ہے وجوب، زمان وجوب کو آغاز کیا جائے قبلہ یعنی قبل زمان واجب او لا، یا نہیں، یعنی وجوب کا زمانہ پہلے ہو واجب کا زمانہ بعد میں ہو، آیا ممکن ہے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں اس حصے میں ولیکن وقال کلام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصولی علماء کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے اس میں کہ آیا وجوب کا وقت پہلے ہو واجب کے زمانے سے، اس طرح سے کہ وجوب بالفعل ہو اور واجب بالفعل نہ ہو بلکہ بالمستقبل ہو، یعنی اس کا وقت ابھی نہ ہو، زمان استقبال میں ہو، اسی کے ساتھ مشروط ہو، اسی پر معلق ہو،
جس کو واجب معلق کی تعبیر کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے اور اختلاف میں بھی دو قول پائے جاتے ہیں. پہلا قول ہے کہ جس کے بارے میں آگے بحث چل رہی ہے کہ واجب معلق ممکن ہے. دوسرا یہ ہے کہ واجب معلق ممکن نہیں ہے. اور مثال ہوں اس کی مثال یہ ہے کہ فرض یہ کیا جائے گا ان وجوب سیام شہر رمضان یبدا من حین طلوع ہلالہ کہ وجوب ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوتا ہے جب چاند دکھائی دیتا ہے غروب کے وقت. لیکن واجب کا وقت طلوع فجر کے بعد غیر. لیکن ان زمان الواجب یبدا بعد ذلك عند طلوع الفجر. وجوب کے بعد واجب کا وقت آغاز تب ہوتا ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے, فجر صادق, نہ کہ غروب کے وقت ہی. دیکھا دونوں میں کتنا فرق ہوا. وَكَذَّهَبَ اس بارے میں اختلاف. وَكَذَّهَبَ جملۃ من الحسین. یہاں سے ان دو اقوال جو واجب معلق کے بارے میں ان میں سے پہلے قول کی وضاحت کرتے ہیں, یعنی واجب معلق ممکن ہے. من الحسین کا صاحب الفصول, یہ صاحب الفصول گئے ہیں کہ الی امکان ذالک یعنی واجب معلق ممکن ہے. وَسُمِّ هَذَا النَّحْوُ مِنَ الْوُجُوبِ بِالْمُعَلَّقِ. اس کا نام رکھا گیا واجب معلق یا وجوب معلق. اچھا یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تمییزا لہو عن الوجوب المشروط, تاکہ اس کو واجب معلق کو جدا کیا جا سکے واجب مشروط سے. مطلب جدا تمیز کی جا طلاب کرام عزیز اس صورت میں آتی ہے, اس جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ اشتراک ہو, تب تمیز کی ضرورت پڑتی ہے. وغیرہ اگر تباین ہو تو پھر تمیز کیا کی وہاں تو تمیز کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اب واجب معلق اور واجب مشروط ایک چیز میں اشتراک ہے ان کا اور ایک چیز میں اشتراک ہے. فکل منہما دونوں میں سے یعنی واجب معلق اور واجب مشروط میں ہر ایک لیس ناجزا یعنی بالفعل نہیں ہے, یہ بے تمام بطور کامل. یہ یعنی واجب مشروط بھی بالفعل نہیں ہوتا, واجب معلق بھی بالفعل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بعد میں ہوتے. فرق یہ غیر ان ذالک فی المشروط ذالک یعنی بالفعل نہ ہونا واجب مشروط میں ینشأ من اناطۃ الوجوب بشرط, اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے یا یہ پیدا ہوتا ہے اس سے کہ وجوب کا تعلق شرط کے ساتھ ہے, یعنی وجوب موقوف ہے شرط پر, جبکہ وہ فی المعلق معلق میں کیا ہے من عدم مجیء ذالک زمان الواجب, اس لیے کہ واجب کا زمانہ واجب کے انجام دینے کا زمانہ ابھی نہیں آیا, اس پر موقوف ہے کہ جب واجب کا زمانہ آئے گا اس پر. یہ فرق. اس کے بعد طلاب عزیز فرمائے فإن قیل اذا کان زمان الواجب متأخرا, اگر کہا جاتا ہے, اب ادھر سے ادلہ بیان فرماتے ہیں, دلیلوں کو بیان فرماتے ہیں. کس کی دلیلیں؟ کہ واجب معلق ممکن ہے. اب یہ دلیل ہے, ٹھیک ہے. اس دلیل کا نام یہ ہے دلیل لغویت, یعنی واجب آپ کر دے رہے, ابھی وجوب ہے, آپ کا حکم ہے, متعلق حکم ابھی نہیں ہے, بعد میں ہوگا. فرق کل ہوگا, پرسوں ہوگا, یہ ایک بعد ہوگا جب ماہ مبارک آئے گا. یہ وجوب ابھی ہے. فرماتے اس سے تو پھر لغو لازم آ رہا ہے, وجوب کو قرار دینے کا, جعل حکم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب اس کا وقت ہی نہیں آئے گا تو آپ اس کو کیوں فرض کر رہے ہیں؟ یہ لغویت مولا لازم آ رہی ہے, لہذا ممکن نہیں. فإن اگر اشکال کیا جائے کہ ان کا اذا کان زمان واجب متاخرا, واجب کا زمانہ بعد میں ہے, فرض کریں ایک مہینے بعد ماہ مبارک رمضان آ گیا, اس میں ولا یبدأ الا عند طلوع الفجر, اور اس کا واجب کا آغاز نہیں کیا جائے سوائے جب طلوع فجر ہو. یعنی فرض کریں ابھی آج رات ماہ مبارک رمضان ہے, لیکن واجب یہ وجوب تو ہے, واجب تب ہوگا جب صبح ہو, طلوع فجر ہو. بس فمد داعی للمولا, بس کون سا سبب بنا مولا کے لیے, کون سا محرک و انگیزہ بنا کہ الی جعل الوجوب یبدا من حین طلوع الہلال, کہ مولا نے قرار دے دیا وجوب کو, آغاز کرا دیا جب طلوع مہتاب ہو رہا ہے, جب چاند طلوع ہو رہا ہے مغرب کے وقت, مادام وجوباً معطل سارے, جبکہ وجوب
کا جو متعلق یعنی واجب ہے اس کو تو ابھی انجام نہیں دیا جائے گا، تو پھر اب وجوب کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ اور لیس ذالک لغون، کیا یہ لغو نہیں ہے؟ سوال یہ، یعنی یہ کہنا تھا یہ لغو ہے، جب لغو ہے تو آپ کیسے اس کو قرار دے سکتے ہیں واجب معلق کو؟ کان الجواب، یہ تھی دلیل ان کی، اور یہ اس پر اب اس کا جواب لغویت، کیا جواب کہ لغویت لازم نہیں آتی؟ کان الجواب، جواب یہ کہ ان فعلیت الوجوب تابع لفعلیت ملا کے، وجوب کیوں آتا ہے، حکم جعل کیوں ہوتا ہے؟ جعل حکم کا بالفعل اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے چونکہ ملا کے حکم موجود ہوتا ہے، ملا کے حکم کیا ہے؟ اتصاف الفعل بکونہ ذا مصلحت، یہ کہ فعل کے اندر مصلحت موجود ہے، اس لیے جب مصلحت موجود ہے معنی مفقود ہے تو جعل حکم ہو رہا ہے بس۔ فمتا اتصف الفعل بذالک المصلحت، جب فعل مصلحت کے ساتھ متصف ہے تو استحق الوجوب الفعلی، تو وجوب کا بالفعل ہونا ضروری ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے وجوب ہو، جعل حکم ہو۔ فَإِذَا افترضنا، اگر ہم فرض کرتے ہیں ان طلوع الفجر لیس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، اگر ہم فرض کر دیں گے طلوع فجر شروط اتصاف واجب میں سے ہے یا یہ شروط اتصاف میں سے نہیں ہے بلکہ من شروط ترتب میں سے ہے، وَأَنَّ مَا هُوَ مِن شُرُوطِ الْاِتِّصَافِ طلوع ہلال شرط فقط، اور اتصاف طلوع ہلال میں سے فقط شرط یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آئے، تو فَإِذَا کا جواب یہ فہذا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ انہ حین طلوع الہلال یتصف صوم النہار بکونہ ذا مصلحت، یعنی جیسے چاند نظر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر مصلحت موجود ہے، نتیجے میں فیکون الوجوب فعلیا، وجوب بالفعل ہو گیا، وان کان زمان الوجوب مرہونا بطلوع الفجر، ہاں اگرچہ واجب کے انجام دینے کا وقت جو ہے موقوف ہے اس پر کہ جب طلوع فجر ہو، کیوں؟ لأن طلوع الفجر دخیل فی ترتب المصلحت ولفعلیت الوجوب، چونکہ فجر کا طلوع ہونا دخالت رکھتا ہے مصلحت کے ہونے میں اور وجوب کے کی فعلیت میں منجمت میں عند طلوع الہلال، جب چاند طلوع ہو رہا ہے، آثار، یہ آثار ہو عملیت علی رغم، یہ عملی آثار ہیں علی رغم اس کے علاوہ کہ من عدم امکان امتصالی، اچھا اس کے علاوہ کہ اس کو انجام نہیں دیا جا سکتا، آثار ہیں عملی اس کے، ٹھیک، لیکن اس کو اب چونکہ وجوب ہے لیکن واجب کا وقت نہیں آیا اس لیے اس کو انجام دینا ممکن نہیں ہے، انجام اب تب دے سکتے ہیں، روزہ تب رکھ سکتے ہیں جب طلوع فجر ہو، وذالک، اور یہ کیوں؟ لأنہ من حین یصبح فعلیا، جب بالفعل ہو جاتا ہے تو تبدأ محرکیتہ نحو المقدمات، تو آغاز ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی محرکیت، اس کے اسباب ایجاد ہو جائے مقدمات کی جانب، یعنی ان کے مقدمات کو انجام دیا جائے، وَتُبْدَأُ مَسْئُولِيَةُ الْمُكَلَّفِ عَنْ تَحِيَّةِ مُقَدِّمَاتِ الْوَاجِبِ، اب آغاز ہو جاتا ہے مکلف کی ذمہ داری، اب کے فرائض اب ہوتے ہیں کہ اگر واجب ہے تو اس کے جو مقدمات ہیں تو ان کو بھی آمادہ کرے اور ان کی بھی تیاری کرے، ان کا بھی امتثال کرے تاکہ احسن طریقے سے واجب کو انجام دے سکے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔